چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ سے اب ربیع الاول کا آغاز ہو گیا، تو سیرت کا ہم مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ہمارے پیچھے گاؤں کے نا ایک دوست تھے شبیر صاحب، تو وہ میرے پیچھے کوئی 2 سال سے پڑے ہوئے تھے کہ آپ سیرت پہ کچھ لیکچرز وغیرہ ریکارڈ کروائیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جب ربیع الاول آئے تو مجھے یاد کروانا تو وہ ریمائنڈر دینا شروع ہو گئے۔ خیر پھر میں نے بھی ہمت پکڑی، میں نے کہا ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں ربیع الاول میں، تو ایک طرح سے اس کو جو ہے نا کر سمجھ کے ہم کریں۔ تو ایک وقت میں نے قرآن اکیڈمی میں کچھ لیکچرز دیے تھے سیرت پہ، تو وہ نوٹس بھی کہیں آگے پیچھے ہو گئے، تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ اچھے نوٹس تیار ہو گئے تھے، تو لوگ بہت پوچھتے تھے وہ اسٹوڈنٹ، سر وہ نوٹس چاہیے، خیر وہ آگے پیچھے ہو گئے۔ اب پھر دوبارہ جو ہے نا وہ ہمت کی ہے، میں نے کہا اس کو جو ہے نا وہ کمپائل کر دوں۔ تو سیرت کا جو ہم مطالعہ کریں گے وہ 2 پہلوؤں سے کریں گے۔ ایک تو فلسفیانہ سے مراد ہماری ہے توجیحانہ۔ سیرت چونکہ بایوگرافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، تو ہسٹری میں لوگوں کا زیادہ تر زور ہوتا ہے کہ وہ ایونٹس کو بیان کر دیں، ٹھیک ہے، مطلب ایک تاریخ کے ساتھ کرونالوجیکل آرڈر کے اندر، پہلے یہ ہوا پھر اس کے بعد یہ ہوا۔ کم ہی لوگ ہیں جو اس کی توجیح کی طرف جاتے ہیں، یعنی اسباب و علل جسے ہم کہتے ہیں۔ تو فلسفہ بیسیکلی جو ہے وہ ایونٹس کے اسباب و علل کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ ایونٹ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، تو وہ چیزیں پھر ریشنلائز ہو جاتی ہیں، چیزوں کو سمجھنے میں پھر مدد ملتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ بس ایک ایونٹ ہے، بس ہو گیا، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ایونٹس جو ہے کرونالوجیکل آرڈر میں اس طرح سے بیان ہو کہ وہ ہر ایونٹ دوسرے کے لیے توجیہ بنتا چلا جائے، ٹھیک ہے، اور بات سمجھ میں آتی چلی جائے۔ اچھا یہ مسئلہ تھا، وہ جو اچھا نکلتا ہے نا، پھر بات مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ میں آئی ہے۔ یار آج تک تو بس یہ پڑھتے آتے تھے، اچھا یہ ہے فلسفیانہ کا مطلب ہے۔ فلسفیانہ کا مطلب یہ نہیں ہم نے ارسطو افلاطون بکھارنا ہے۔ دوسرا جو ہے نا تحریکی زاویہ نگاہ سے۔ دیکھیں سیرت کا مطالعہ بہت سے زاویہ ہائی نگاہ سے کیا گیا، بہت سے پہلوؤں سے سیرت کا مطالعہ کیا گیا۔ ایک اردو میں صرف لسٹ دیکھ رہا تھا کہ سیرت کے اوپر کوئی 30,000 کتابیں انہوں نے مرتب کی ہوئی تھی، صرف اردو زبان میں۔ تو لوگوں نے بہت سیرت کی خدمت کی، لیکن ہمارے پیش نظر 2 زاویے رہیں گے۔ ظاہری بات ہے ہم نے اس کو بس مطالعہ کرنا ہے اور 2 پہلوؤں سے کرنا ہے، ہم نے بتایا۔ تو ایک فلسفیانہ یعنی توجیحانہ، اور دوسرا جو ہے وہ تحریکی زاویہ نگاہ یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ ہم اس طرح سے کریں کہ وہ ہمارے لیے عمل کی بنیاد بن جائے، ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں، اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جو سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے نا، وہ عقیدت مندانہ نظر سے کیا جاتا ہے۔ مطلب مجھے یہی لگتا تھا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت ہے، تو ہم بس اس پہلو سے سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے متاثر ہونا ہے۔ تحریکی جو ذہن ہے نا، وہ بالکل اس سے یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہمارے سامنے نہیں آتے۔ عقیدت مندانہ زاویہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر جگہ خدا کی انٹرونشن ہے اور خدا سارے کام کر رہا ہے اپنے نبی کے لیے، رسول کے لیے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس زاویہ نگاہ سے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں نا، تو جو نبی اور رسول کی شخصیت ہے نا، وہ نکھر کے سامنے نہیں آتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، ٹھیک ہے، مطلب وہ کمال درجے میں ہمارے سامنے نکھر کے سامنے آئے۔ تو اب ایک نان مسلم ہے، جب وہ مطالعہ کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ اور زاویہ نگاہ سے وہ تو یہ دیکھے گا کہ بشری خصوصیات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تحریکی سے مراد ہماری یہ ہے۔ اب وہ جب بھی ہم کورس شروع کرتے ہیں نا، تو یہ بات کرتے ہیں کہ طالب علموں کا سوال ہوتا ہے کہ سر کوئی کتاب بتا دیں، تو خیر بہرحال کتابیں جو ہے بہت ساری لکھی گئی ہیں، عربی میں بھی اردو میں بھی۔ عربی میں اگر آپ پڑھ سکتے ہوں تو ایک بہت اچھی کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ مجھے ابھی تک سیرت پہ اس سے اچھی کتاب نہیں نظر آئی، یا مجھے جو میرا ایک مزاج ہے آپ کہہ لیں
تو میرے مزاج کو اس سے بہتر کتاب نہیں بھائی، حالانکہ بہت پرانی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جی پہلے سیرت نگار تھے، تو ابن اسحاق کے یہ شاگرد ہیں ابن ہشام، 2 صدی ہجری کی کتاب ہے ایک اعتبار سے، تو 3 والیومز میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو جب بھی انسان پڑھتا ہے تو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ سیرت ابن ہشام بہت بڑا مصدر ہے، اور بڑے سے زیادہ اہم لفظ ہے گہرا مصدر ہے سیرت کے متعلق، اور جس بندے کا ذرا مطلب کوئی ذہنی اپچ، کوئی تخلیقی ذہن ہو، جس کے اندر کوئی سوچ کی گہرائی ہو، تو وہ اس کتاب کو ضرور مطالعہ کرے، اس میں اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک ذہن ہوتا ہے نا اخباری ذہن، بس ٹھیک ہے واقعات پڑھنے ہیں، بس یہ ہوا وہ ہوا، وہ نہیں، فقیہانہ بصیرت جس میں ہے، اس کے لیے کمال کتاب ہے۔ اردو میں اچھی کتابیں الرحیق المختوم ہے، اچھی کتاب ہے، یہ آپ کے اندر ایک تحریکی عنصر ڈیولپ کر دے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تحریکی اعتبار سے اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہو۔ الرحیق المختوم جو کتاب ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی ہے، اب تو خیر کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا، دارالسلام نے پبلش کی، بہت اچھی کتاب ہے، یعنی ایک تحریک پیدا کر دے گی آپ کے اندر سیرت کے حوالے سے۔ بلکہ کسی نے مجھے کہا بھی کہ حافظ صاحب الرحیق المختوم جو ہے نا، مطالعہ کرنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جنگ و جدال میں ہی گزری ہے۔ لیکن دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی تفسیر مختلف پہلوؤں سے لکھی جاتی ہے، اسی طرح سیرت کا مطالعہ بھی مختلف جو ہے وہ زاویہ ہے نگاہ سے ہوتا ہے۔ کسی سیرت نگار کے لیے ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو کیا کرے، ہاں مطلب اس کا احاطہ کر سکے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی جامع ہے۔ فلسفیانہ جو ایک آپ کہہ لیں یا توجیحانہ انداز سے سیرت کا مطالعہ، تو اس پہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی کتاب ہے محاضرات سیرت، جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں محاضرات سیرت، بیسیکلی ان کے یہ لیکچرز ہیں جو بعد میں کسی نے ٹرانسکرائب کیے، یعنی کاغذ پہ اتار کے پھر ان کو پبلش کیا ہے، تو اس لیے اس میں وہ مطلب جس طرح سے کتاب لکھی جاتی ہے وہ لطف تو نہیں آتا پڑھنے میں، لیکن معلوماتی اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے محاضرات سیرت۔ محاضرات کہتے ہیں نا لیکچرز کو، ڈاکٹر محمود احمد غازی، یہ پرویز مشرف کے دور میں رہے ہیں نا، ہمارے وزیر، مذہبی امور کے وزیر بھی رہے، جامعہ اشرفیہ سے فارغ تھے، دیوبندی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے۔ فلسفیانہ انداز میں، یعنی توجیحات بہت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ ایک اچھی کتاب ہے، مزید اگر آپ گہرائی میں سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو قاضی سلمان منصور پوری صاحب کی کتاب ہے رحمت للعالمین، وہ محققانہ کتاب ہے، یعنی جس کا کوئی تحقیقی ذوق ہو نا، ریسرچر ہو، تو وہ ان کی کتاب ضرور پڑھے، وہ بھی 3 والیومز میں پبلش ہوتی ہے، رحمت للعالمین۔ باقی بہت ساری کتابیں، ہر کتاب کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہاں پھر دارالسلام نے ایک انسائکلوپیڈیا پبلش کی ہے، سیرت انسائکلوپیڈیا، ٹھیک ہے، تو وہ کئی ایک والیومز میں ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک تو کلرڈ ہے، اور دوسرا اس میں انہوں نے جو ہے نا امیجز بہت زیادہ ڈالی ہیں، وہ امیجز سے جو ہے وہ باتیں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ امیج جیسے آپ جنگ احد ہے تو جنگ احد کا جو ہے وہ نقشہ کہ وہ پوزیشنز کیا تھی، مسلمانوں کی کیا تھی، اور اسی طرح سے ان کی کیا تھی، اور کس طرح سے وہ ہوا سارا، دارالسلام کی ہے۔ تو خیر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ خدمت سر انجام دے۔ تو ابھی ہم نے جو آغاز کرنا ہے ما قبل اسلام دور، ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اور کل کے لیکچر میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ ما قبل اسلام دور سے مراد یہ ہے کہ نبوت سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، کیونکہ نبوت کے ٹائم پیریڈ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بیک گراؤنڈ کو، اس پس منظر کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اس کو دور جاہلیت بھی کہہ دیتے ہیں، ٹائم آف اگنورنس بھی کہہ دیتے ہیں۔
عام طور پہ جو ہے نا اس میں علم الانساب تو سمجھتے ہیں نا، نسب ناموں کا جو علم ہوتا ہے، تو عربوں میں چونکہ یہ سارا قبائلی نظام تھا، قبیلہ جو ہے وہ عام طور پہ 10 سے 15 ہزار کا ہوتا تھا، مطلب اس سے چھوٹے بڑے بھی ہوتے تھے، لیکن ایک ایوریج قبیلہ جو ہے اس کی جو پاپولیشن ہوتی تھی وہ 10 سے 15 ہزار نفوس پہ مشتمل ہوتی تھی۔ پھر قبائل کے نیچے جو ہے وہ پھر آگے بطون ہوتے تھے، جسے آپ کہہ لیں بطن کی جمع بطون، پیٹ، یعنی قبیلہ بڑا ہوتا تھا، اس کے نیچے بطون، یعنی جس کو ہم شاخیں کہہ سکتے ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی لفظ نہیں ہے، ہم اس کو شاخیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر بطون کے نیچے جو ہے وہ آگے خاندان ہوتے تھے، جس کو ہم فیملیز کہہ سکتے ہیں، خاندان، ٹھیک ہے، وہ دادا پردادا پہ آ کے بنتے تھے، ٹھیک ہے۔ شاخیں قبائل کے اندر جو ہے وہ نیچے بطون ہوتے تھے، بطون آپ سمجھ لیں کہ جیسے 3 سے 5 ہزار، قبیلہ جو ہے 10 سے 15 ہزار کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بطون سے نیچے پھر جو ہے وہ آگے ایک ہائرارکی انہوں نے بنائی ہوئی تھی نا، ایک ٹری تھا، مطلب ان کا جو سوشل سسٹم تھا، قبائلی نظام، اس کے اندر ہائرارکی کیا تھی، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ قبائل تھے، قبائل کے نیچے بطون تھے، بطون کے نیچے پھر آگے فیملیز تھی، خاندان تھے۔ بنو ہاشم ایک خاندان ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، تو خاندان دادا اور پردادا سے بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ خاندان کے اوپر جو ہے وہ جا کے پھر بطون ہوتے تھے، بطون میں جیسے بنو عدی جو ہے ایک بطن ہے، ایک شاخ ہے، بنو عدی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شاخ ہے، اور بنو تیم جو ہے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شاخ ہے۔ اس کے اوپر پھر قبیلہ ہوتا تھا قریش، تو قریش قبیلہ ہے، اس کے نیچے شاخیں، شاخوں کے نیچے پھر آگے خاندان۔ یہ ہم آگے اس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ خیر بہرحال عرب جو ہے نا یہ 3 قسم پر ہے، ایک کو عرب بائدہ کہتے ہیں، بائدہ مطلب جو تباہ ہو گئے، جو ہلاک ہو گئے، کس وجہ سے؟ ایک بڑی وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کا عذاب آیا ان قوموں پہ، قوم عاد اور قوم سمود یہ بھی عرب کہلاتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بڑی قوم، جب آپ عربوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، امالکہ، ان کا تذکرہ بائبل میں بھی ملتا ہے، امالکہ، تو امالکہ بھی جو ہے وہ عرب بائدہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی بائبل میں ان کا تذکرہ اس طرح سے آیا کہ انہوں نے بنی اسرائیل پہ کافی ظلم ڈھائے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آل فرعون جو ہے یہ امالکہ میں سے تھے، آل فرعون۔ عاد و سمود کا تذکرہ تو خود قرآن میں آ گیا نا، مطلب اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا، تو آل فرعون جو ہے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں آ گیا، بائبل میں بھی آ گیا، تو یہ امالکہ میں سے تھے ایک رائے کے مطابق۔ تو عرب بائدہ سے مراد وہ عرب قومیں ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، ٹھیک ہے، یا ان کی ہسٹری محفوظ نہیں رہ گئی، یا عذاب نے آ کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ دوسری جو قسم ہے وہ عرب عاربہ ہے۔ عرب عاربہ سے مراد پیور عرب، یعنی اصل عرب یہ ہیں، اصل عرب یہ ہیں، پیور عرب، یہ قحطانی کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جد امجد کا نام قحطان تھا، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم ہسٹری اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ اس سے قرآن کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کھلیں گی، قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں تاریخ کے، ٹھیک ہے۔ سید سلمان ندوی علیہ الرحمہ کی ایک اچھی کتاب ہے تاریخ ارض قرآن کے نام سے، بہت اچھی تحقیقی کتاب ہے، یعنی قرآن میں جو تاریخ آئی ہے جن قوموں کی، اس تاریخ کو انہوں نے کھولا ہے، تو وہ کھلنے سے بہت ساری باتیں کھل جاتی ہیں۔ جی، تاریخ ارض قرآن، سید سلمان ندوی، قحطان، تو ان کو قحطانی اس لیے کہتے ہیں، مطلب اپنے جد امجد کی نسبت سے یہ قحطانی عرب کہلاتے ہیں، پیور عرب یہ ہیں۔ ان کا جو مرکز ہے، سینٹر ہے، وہ یمن ہے، ٹھیک ہے، اور یمن کو کہتے ہیں کہ یہ جنوبی عرب ہے، یعنی یہ جنوب میں ہے۔ یہ ابھی آپ کو میں میپ پہ دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے جنوب میں ہے،
لیکن ابھی یہاں تک تو ہم نے اتنی بات کی ہے کہ عرب 3 قسم کے ہیں. باعدہ وہ قومیں جو ہلاک ہو گئیں، عرب عاربہ جو پیور عرب ہے، پیور عرب، اور عرب مستعربہ وہ ہیں جو پیور عرب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیور عرب نہیں ہے، ان کی سسرالی رشتہ داری ہے پیور عرب سے، اس لیے یہ باب استفال سے ہے نا، مستعربہ، یعنی جنہوں نے عربیت ایک طرح سے کیا لی ہے، ادھار لی ہے. تو عرب مستعربہ، عرب مستعربہ جو ہے نا یہ عدنانی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے جد امجد جو ہے وہ عدنان تھے، ان کی نسبت سے ان کا جو مرکز ہے وہ جزیرہ ہے، جزیرۃ العرب جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ شمالی عرب کہلاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ تقسیم موجود تھی، یہ شمالی عرب ہے، یہ جنوبی عرب ہے، یہ قحطانی ہے، یہ عدنانی ہے، ان کی آپس میں لگتی نہیں تھی، اور یہ قیامت تک چلے گی. بلکہ قیامت کے حوالے سے جب آپ فتن کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو وہاں بھی آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ یہ تقسیم وہاں پہ بھی باقی ہے. تو ابھی ہم اس تقسیم کو کھولیں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا اور ان کا جھگڑا کیا تھا. تو وہ جھگڑا بہرحال ختم نہیں ہوا ابھی تک، شاید قیامت سے پہلے جا کے وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. مستعربہ اور عاربہ، باعدہ تو ختم ہو گیا نا. اب تو دنیا میں جتنے عرب ہیں یا وہ عرب عاربہ ہیں یا عرب مستعربہ ہیں، یا وہ قحطانی ہیں یا وہ عدنانی ہیں، یا وہ یمنی ہیں یا وہ سعودی عرب کے ہیں، ان کا ہمیشہ جو ہے وہ جھگڑا رہا ہے. جی ہاں، ابھی ہم آگے، ایک جنوبی عرب کے ہیں، ایک شمالی عرب کے ہیں. یہ ہم آگے چلتے ہیں، اس بات کو کھولتے ہیں آگے چل کے کہ یہ اصل میں تھا. اچھا، عرب کا معنی کیا کیا گیا؟ عرب کا معنی یہ کیے گئے کہ جی عرب عبرانی زبان میں جو ہے وہ صحرا کو کہتے ہیں، تو چونکہ یہ صحرائی علاقہ تھا زیادہ تو اس لیے اس کو عرب کہتے ہیں. ہاں، عبرانی عربی سے پہلے کی ہے. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی. یہ اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ میپ نظر تو آ رہا ہے نا کچھ نہ کچھ، اس سے چیزوں کو سمجھنے میں ذرا مدد ملے گی. ٹھیک ہے، یہ نیچے یمن ہے، یہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ یہ یمن ہے، صنعاء. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا وہ جنوبی عرب ہو گیا نا، نیچے جنوب ہوتا ہے نا نقشے کے، اوپر شمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یمن سے ادھر جو ہے وہ عمان ہے، یہاں پہ حضر موت کا علاقہ. حضر موت کا آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بہت ہسٹوریکل شہر رہا ہے، بڑی تہذیب رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس جگہ چلیں. بہرحال یمن کے ساتھ اوپر جائیں نا عمان، تو عمان کے ساتھ یہاں پہ حضر موت کا علاقہ ہے. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ مکہ ہے، مکہ کے نیچے طائف ہے، اوپر مدینہ ہے، ادھر جو ہے وہ ریاض ہے. ٹھیک ہے، ادھر آگے چلے جاتے ہیں، یہ دمام ہے، یہاں پہ بحرین ہے، بحرین بھی یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، ادھر جو ہے وہ ابو ظہبی اور امارات، اوپر دیکھیں قطر وغیرہ آ گیا. اور اوپر چلے جائیں بہت شمال میں، بہت شمال میں آپ چلے جائیں گے تو عراق ہے. ٹھیک ہے، ساتھ میں پھر اردن ہے، اوپر اسرائیل ہے، ادھر مصر آ جاتا ہے، سوڈان ہے، یہ اریٹریا ہے، یہ ایتھوپیا جسے کہتے تھے، حبشہ، اس کا نام حبشہ تھا. تو یہاں سے یہ آئے تھے مکہ میں. یہاں سے یہ مکہ میں کیسے آئے تھے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. یاد آ رہا ہے نا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب، یہ ایتھوپیا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ وہ ہاتھی کہاں سے لے آئے مکہ کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جنوبی عرب جو ہے یہ ہے اصل میں یمن، اور شمالی عرب جو ہے یہ جزیرہ عرب کہلاتا ہے. یہ سارا خطہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، جو یلو ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو بلو ہے یہ سارا کیا ہے، یہ سارا سمندر ہے. یہ بحر العرب ہے نیچے، عرب سی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اربال الاحمر جسے ریڈ سی کہتے ہیں، اوپر خلیج عمان ہے،
تین طرف اس کے پانی ہے، تو بیسیکلی یہ پورا جزیرہ نہیں ہے، شبہ الجزیرہ ہے، تین طرف پانی ہے. تو شبہ الجزیرہ سے پھر اس کو جزیرۃ العرب کہنے لگ گئے، اس کے تین اطراف پانی ہونے کی وجہ سے. جی 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 یہاں سے، یہ اثیوپیا جسے کہتے ہیں، اثیوپیا جو ہے یہاں سے، وہ ہم آگے چلتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہاں ہم صرف یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یمنی جو ہے یہ جنوبی عرب کہلاتا ہے، اور اوپر جو جزیرہ ہے یہ شمالی عرب کہلاتا ہے. یمنی جو ہے یہ قحطانی ہے، پیور عرب یہ یمنیز ہیں. پیور عرب کون ہے؟ یمنیز ہے. یہ اوپر جو جزیرۃ العرب کے ہیں نا، یہ پیور عرب نہیں ہے، یہ عرب مستعربہ ہیں، یہ شمالی عرب کے لوگ ہیں. تو بیسیکلی اسلام یہاں پر آیا، ان میں عرب مستعربہ میں آیا، پیور عرب میں نہیں آیا. اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، خاص طور پہ قرآن مجید کی جو زبان ہے نا، غامدی صاحب نے اس پہ گفتگو کی تو انہوں نے جو ہے وہ قرات وغیرہ کا انکار کر دیا. قرآن مجید مختلف جو ہے وہ قراتوں میں نازل ہوا ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جی قرآن مجید کی جو عربی ہے نا وہ عربی معلّہ ہے، اور وہ جو 7 معلقات والی ہے. ٹھیک ہے، اب 7 معلقات کے جو شاعر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، جیسے امرؤ القیس ہے، وہ پیور عربی ہے، مطلب پیور عربی سے مراد وہ ان قبائل سے ہے، یہ قحطانی قبائل سے ہے. 7 معلقات میں سب سے بڑا شاعر جس کو شمار کیا جاتا ہے وہ امرؤ القیس ہے، وہ پیور عرب ہے، وہ عرب مستعربہ میں سے ہے ہی نہیں. تو اگر اس عربی معلّہ میں جو ہے وہ قرآن نازل ہوا ہے، یعنی قریش کی زبان جو ہے، قریش کی زبان، ویسے تو یہ بھی ہے کہ قریش کی زبان میں بھی نازل ہوا ہے، لیکن وہ 7 معلقات والے آپ اٹھا کے دیکھیں گے ان کے شجرے سارے یہاں سے ہیں، کیونکہ عربی جو ہے انہوں نے بھی ان سے سیکھی ہے، جزیرہ عرب والوں نے یمنیوں سے سیکھی ہے. تو اس لیے قرآن کے بارے میں یہ جو آتا ہے کہ قرآن 7 اعراف پہ نازل ہوا ہے، تو اس میں صرف قریش کے قبیلے پہ نازل نہیں ہوا، کیونکہ قریش تو مستعربہ ہیں، یہ تو عربی سیکھنے والے ہیں، یہ تو پیور عرب ہیں ہی نہیں. پیور عرب جو قبائل تھے وہ دوسرے تھے، یمن کے تھے. تو اس لیے اس کی جو توجیہ کی ہے اہل علم نے وہ یہی ہے کہ قرآن 7 بڑے عرب قبیلوں کی زبان پہ نازل ہوا، جن میں سے ایک قریش ہے، پھر ان میں سے جو ہے وہ ازد بھی ہے، ٹھیک ہے، بنو تیم بھی ہیں، وہ پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. نہیں ہاں 7 بڑے قبیلے دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ قبائلی نظام میں، جیسے اب آپ دیکھیں کہ پنجابی جو آپ کی پوری پنجابی بیلٹ ہے، ہر 50 سے 60-70 کلومیٹر کے بعد پنجابی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، زبان ایک ہی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور فریزز بدل جاتے ہیں، ایکسنٹ بدل جاتا ہے، تلفظ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں ہمارے قریب جو ہے، اٹک کے قریب جو ہے وہ چکوال ہے. چکوال میں اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو بھائی کدھر جا رہے ہو، تو اگر کدھر چلے ہاں، کدھر چلے ہاں، ٹھیک ہے. اور ہماری جو زبان ہے، چکوال ہم سے کوئی ہوگا، کتنا ہوگا آپ کہہ لیں کہ 70-80 کلومیٹر ہوگا. ہاں ہمارا تعلق اٹک سے ہے، وہ پٹھوار میں آ جاتا ہے. وہاں کسی کو کہنا ہو کہاں جا رہے ہو، کتھے بہنا پہ ہاں، کتھے بہنا پہ ہاں. اور ادھر آپ آ جائیں تھوڑا سا 100 کلومیٹر ادھر آ جائیں راول پنڈی کی طرف، یہ بھی اگرچہ پٹھوار میں آ جاتا ہے، لیکن ان کا بالکل انداز، اور کیونکہ ان کے اوپر وہ کشمیری غالب آ گیا، لب و لہجہ کتنے جل سے، ٹھیک ہے. تو وہ ذرا تھوڑا آپ ادھر چلے جائیں گے مظفر آباد کی طرف، تو لہجہ اور بدل جائے گا. تو زبان ایک ہی رہتی ہے، لب و لہجہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، مترادفات بدل جاتے ہیں، فریزز بدل جاتے ہیں. تو قریش جو ہے نا، مطلب اب دیکھیں نا، جیسے انگریزی زبان ہے، انگریزی زبان جو ہے وہ ایک امریکنز کی ہے، ایک برٹش کی ہے، ایک آسٹریلینز کی ہے، ایون کہ اب انڈینز بھی ایک ایکسنٹ شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان میں بعض اوقات جو ہے وہ ان کے پروننسیشن کے اختلافات ہوتے ہیں.
اور بھی کافی سارے اختلافات ہوتے ہیں. تو اگر ان جتنی بڑی بڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی آپ نے ایک انٹرنیشنل اگر آپ نے لینگویج انگریزی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بڑے لہجات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے اس میں. تو یہ بیسیکلی قرآن میں کام کیا. جی دیکھیں اس میں ہم اس پہ مطلب وہ بات لمبی ہو جائے گی ذرا، وہ ذرا قرات کا نا موضوع ایک مستقل موضوع ہے، اس پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کر لیں گے. ابھی ہم سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی برٹش ہے نا تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ امریکن ایکسنٹ ہے، یعنی کچھ لوگ ہم سے مختلف بھی بولتے ہیں. جیسے میں پنجابی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ بھائی سرائکی جو ہے نا وہ ہم سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے کہ ان کا دھیان کیا گیا، آپ یوں کہہ رہے ہیں. اچھا خیر، بہرحال قحطانی کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام کے بیٹے تھے ارفخشد کے بیٹے تھے شالح کے بیٹے تھے ابیر، ان کو کچھ نے آبر بھی لکھا ہے. آبر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام بائبل میں یکتان آتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ریسرچرز ہیں جن کا علم الانساب میں اچھا کام ہے، ان کی میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ یہ یکتان ہی اصل میں قحطان ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی نوح علیہ السلام کی نسل میں آپ کہہ لیں کہ ان کے پوتے کے بیٹے بنتے ہیں قحطان. نوح علیہ السلام کا مرکز سینٹر کہاں پہ تھا؟ یہی تھا نا میسوپوٹیمیا جسے ہم کہتے ہیں، دجلہ اور فرات کے درمیان. ٹھیک ہے، یہ عراق اور شام کا علاقہ بنتا ہے. نوح علیہ السلام کا مرکز یہی تھا. تو طوفان نوح کے بعد جو ہے نا پھر حضرت نوح علیہ السلام نکلے ہیں، تو پھر قومیں پھیلی بھی ہیں. ان کی اولاد کیا ہے؟ پھیل گئی ہے زمین میں. تو ان میں سے کچھ یہاں یمن میں آ گئے. نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ یمن میں آ کے آباد ہو گئے. تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں یہ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام بائبل نے یکتان کہا ہے اور عرب اسے قحطان کہتے ہیں. تو اس نے آ کے جو ہے وہ بنو قحطان کی بنیاد ڈالی یمن میں. ایک ہی ہے، مطلب بائبل نے اس کو یکتان کہا ہے، عرب اس کو قحطان کہتے ہیں. نہیں، بائبل میں اس کا نام یکتان ہے، عربوں کے ہاں اس کا نام قحطان ہے. ٹھیک ہے، ابیر یا آبر کا بیٹا تھا. بائبل تو یہ بھی کہتی ہے کہ ابیر اصل میں ہود تھے. بائبل کے بیان کے مطابق ابیر یا آبر یا ای بی آر انگریزی میں اس کو لکھتے ہیں، ایبر، وہ ہود تھے. لیکن ہم اس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتے. لیکن اس چیز کی تصدیق تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے، بائبل والوں کی طرف سے بھی اور ہماری جو عرب ہسٹری ہے اس سے بھی، کہ ابیر یا آبر کے جو بیٹے تھے یہ قحطان تھے. پھر جو یمن کی جسے ہم آرکیالوجی کہتے ہیں، آثار قدیمہ، جو پرانی تختیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اسکرپٹس ملتے ہیں لکھی ہوئی ہے، وہاں قحطان کا نام کثرت سے ملتا ہے. تو اس سے بھی تصدیق ہو گئی کہ یہ کوئی افسانوی شخصیت نہیں تھی. یعنی اب تو سائنٹیفک آپ کہہ لیں کہ ایک فیکٹ بن گیا نا یہ، کہ یمنیوں میں یہ جو قحطان تھے یہ یہاں کی بنیاد رکھنے والے تھے، یہاں کی جو بعد میں سلطنتیں پیدا ہوئیں. پھر ابیر کے ایک اور بیٹے تھے، ابیر کے یا آبر کے ایک بیٹے تو قحطان تھے جو یمن میں آ کے آباد ہوئے، اور دوسرے تھے فالح. ٹھیک ہے، فالح کے پھر بیٹے تھے راؤ کے بیٹے تھے ساروخ کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ، جن کا نام آزر بھی آیا. ان کے بیٹے پھر حضرت ابراہیم تھے. ان کا مرکز عراق تھا، قریب ہی ہے نا. یمن سے اوپر ہم نے وہ دیکھا تھا نا، یہ دیکھیں یہ عراق ہے اوپر شمال میں، اور نیچے یمن ہے جنوب میں. ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں جس سے بات جو ہے نا وہ واضح ہوگی. اچھا، وہ نقشہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا.
یہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ یہ نیچے یمن ہے، یہ روٹ ہے بیسیکلی، تجارتی روٹ ہے. وہ جو قرآن نے بھی کہا نا لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، 2 سفر کرتے تھے نا وہ. ایک سفر وہ کرتے تھے یمن کا، دوسرا کرتے تھے وہ شام کا. شام کدھر ہے؟ اوپر، یہ یہاں شام ہے، یہاں نیچے یمن ہے، جنوب میں یمن ہے اور اوپر شام ہے. یہ ساتھ میں جو ہے نا یہ سمندر کی پٹی ہے، یہ سمندر کی پٹی کے ساتھ تجارتی روٹ ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو سبز ہے یہ ریڈ والا بھی تجارتی روٹ ہے، لیکن یہ اہل مکہ کا نہیں تھا. اہل مکہ یہاں درمیان میں ہے، یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہاں سے وہ ایک سفر کرتے تھے نیچے یمن کی طرف، دوسرا سفر وہ کرتے تھے اوپر شام کی طرف. یہ ان کے تجارتی روٹ تھے. یہاں جو ہے نا پھر یہ نجران ہے جو عیسائیوں کا علاقہ تھا نیچے، ٹھیک ہے. یہاں سے پھر یمامہ اور بھی روٹس ہیں، اس کو ہم آگے چل کے واضح کریں گے. ابھی تو ہم صرف یہ بات کر رہے تھے کہ بنو عدنان کی بات کر رہے تھے. خیر بہر تو حضرت ابراہیم جو ہے نا یہ اوپر عراق کے علاقے میں تھے، ٹھیک ہے. تو گویا کہ حضرت یہاں ابیر یا آبر یا بائبل کے بیان کے مطابق آپ ان کو ہود بھی لے لیں تو ان کی کچھ اولاد تو وہاں ہی رہ گئی میسوپوٹیمیا میں، جو ان کے باپ دادا کا مرکز تھا. میسوپوٹیمیا عراق اور شام کی سرزمین کو کہتے ہیں، اور اسی کو کریڈل آف سیولائزیشن بھی کہتے ہیں، یعنی اولین تہذیب جو ہے یہی ہے. جی ہاں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں نا. یہ بائبل کا بیان ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے ابیر یا آبر یا ہود کی اولاد میں سے کچھ تو اپنے باپ دادا کے علاقے میں ہی رہی، وہاں پہ جا کے آباد ہوئی، ٹھیک ہے. اور کچھ یہاں ادھر یمن کی طرف نکل آئے، یعنی کچھ جنوب کی طرف ہی رہے اور کچھ یہاں شمال میں نکل آئے. میسوپوٹیمیا، حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا ان کی جو تہذیب تھی یہ میسوپوٹیمیا کی تہذیب کہلاتی ہے. اس کو کبھی آپ گوگل کریں، ٹھیک ہے. یہ جو دجلہ اور فرات 2 دریا پیرلل بہتے ہیں عراق میں اور شام میں، تو ان کے درمیان کی جو زرخیز زمین ہے اس کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ بیک میں جائیں نا، اگر انسان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے قدیم تاریخ سیولائزیشن یہی ہے، تہذیب یہی ہے، بڑی تہذیب، یعنی انسان یہاں پہ آباد تھا. پھر یہاں سے نکلا ہے، یعنی یہ مرکز تھا انسان کا، یہاں سے وہ نکلا اور مختلف جگہوں میں جا کے آباد ہوا. تو خیر بہرحال قحطان، ہم تھوڑا سا قحطان کو سٹڈی کرتے ہیں. قحطان کے بیٹے تھے یارب اور ایک کا نام تھا جرہم. ان کے 2 بیٹے معروف ہیں. قحطان نوح علیہ السلام کی نسل میں ہے، ٹھیک ہے. یہود علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ یوں کہہ لیں. پھر آگے ہم قحطان سے آگے سٹڈی کر رہے ہیں، یعنی ابھی ہم پیور عربز کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں. قحطان کے بیٹے تھے یارب. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں یارب سے ہی ان کا نام عرب پڑا ہے. یہ ایک توجیہ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یارب سے ہی یہ عرب کہلائے ہیں. دوسرے بیٹے تھے ان کے جرہم. قبیلہ جرم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مطلب اس کی ہسٹری ہمارے پاس محفوظ نہیں رہی. یہ وہی تھا جرم جو ہے قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں مکہ میں تھیں تو ایک قبیلے کا وہاں پہ گزر ہوا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. تو یہ جرہم قبیلہ تھا. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ پیور عرب تھے. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل عبرانی تھے، عرب نہیں تھے. یا آپ یوں کہہ لیں حضرت ہاجرہ جو ہے وہ سریان الاصل تھی. حضرت ہاجرہ کہاں سے ملی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر سے ملی تھی نا. تو حضرت اسماعیل اپنی والدہ کی طرف سے سریانی تھے
اپنے والد کی طرف سے عبرانی تھے، تو عربی کیسے بنے؟ وہ تو جرہم قبیلہ وہاں پہ آباد ہوا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی دی ہے سردار نے، اور وہاں سے رشتہ داری قائم ہوئی ہے، اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی ہے، ورنہ ان کی اصل زبان والد کی طرف سے عبرانی تھی، والدہ کی طرف سے سریانی تھی، کیونکہ والد کا جو حضرت ابراہیم کہاں تھے؟ عراق کے شہر ار سے آئے تھے نا، اور والدہ مصر سے تھی۔ تو یارب کے بیٹے تھے یشجب، اور یشجب کی بیٹے تھے سبا، اسی سے قوم سبا بنی ہے، جس کا تذکرہ جو ہے قرآن میں آتا ہے، بلکہ ایک پوری سورت ہے قوم سبا کے حوالے سے۔ یشجب کے بیٹے جو ہے وہ سبا تھے، جنہوں نے قوم سبا کی بنیاد رکھی، جس کا تذکرہ قرآن میں۔ سبا کے پھر دو بیٹے تھے، ایک کہلان اور دوسرے خمیر۔ جی کہلان، ہاں یہ اصل میں یہ بعد میں بتاتا ہوں یہ کیوں لکھا ہوا ہے، شمال جنوب کیوں لکھا ہوا ہے یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اصل میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں نے ایسے دائیں بائیں لکھ دی ہیں، ان کا تعلق شجرے سے نہیں ہے، ویسی لکھ دی ہیں ذرا وضاحت کے لیے۔ یعنی کہلان جو ہے، کہلانی، یہ پھر شمال میں نکل گئے تھے۔ ہوا یہ کہ قحطان کے بیٹے یارب، یارب کے بیٹے یشجب، اور ان کے بیٹے سبا۔ سبا نے جا کے جو ہے وہ، قحطان تو یمن میں چلے گئے تھے نا، اس کے 2-3 نسلوں کے بعد سبا نے جا کے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، اولاد تھی، پھیل جاتی تھی، اور کثرت ازواج کا شکار تھے عرب۔ وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے، 10 بیویاں، 15 بیویاں، ٹھیک ہے، اور 30 اولادیں ان کے ہاں عام تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قبیلہ چلنا ہی اسی کے اوپر ہے، اور قبیلے کی طاقت کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مرد ہونے چاہیے، اور زیادہ مرد کہاں سے آئیں گے؟ شادیوں سے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو بہت جلدی پھیل جاتے تھے، یہ بہت جلدی پھیل جاتے تھے، پھیل جاتے تھے تو ایک سلطنت کی بنیاد رکھ جاتے۔ تو سبا نے جو ہے وہ یمن میں سلطنت کی بنیاد رکھی 11ویں صدی قبل مسیح، یعنی 1100 قبل مسیح، یہ وہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر فلسطین میں بنو اسحاق ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، اور ادھر جو ہے وہ یمن کے اندر جو ہے یہ ہیں قوم سبا، یہ سلطنت قائم کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد کے بعد پھر حضرت سلیمان ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو کیا کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹائم پیریڈ کوئی بنتا ہے 1000 قبل مسیح، ٹھیک ہے، آج سے آپ کہہ لیں کوئی 3000 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1100 سال قبل مسیح میں یہ ایک سلطنت کی بنیاد رکھ چکے تھے سبا والے۔ ان کی سلطنت مطلب ہزاروں سال رہی ہے، ہزاروں سال رہی ہے، مطلب اب آپ کہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد تک رہی ہے، یہ تقریباً 1500 سال کا عرصہ تو یہی بن جاتا ہے، لیکن درمیان میں ایک کام ہوا ہے۔ ایک تو وہ والا واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ تو بہت ارلی ہو گیا نا، جب ان کی سلطنت نئی تھی، آپ یوں سمجھ لیں جلدی ہو گیا، اور یہ آ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو ان کے ہاں آثار قدیمہ میں آپ کو خدا کا نام اور خدا بابرکت اور ایسی چیزیں بہت ملتی ہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ 11ویں صدی قبل مسیح سے لے کے 6 صدی قبل مسیح تک کے جو ان کے بڑے بڑے ہیں نا سارے، وہ مقارب کہلاتے ہیں۔ مقرب کی جمع مقارب، مقرب کا جو مطلب کیا جاتا ہے خدا کے قریب، القریب من اللہ۔ تو ان کے بادشاہ جو ہے وہ تقریباً 600 سال تک اپنے آپ کو مقارب کہلاتے تھے، یعنی خدا کے قریبی ساتھی۔ تو وہ گویا لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اثر تھا، جو ملکہ بلقیس وہاں پہ گئی ہیں اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو پھر تقریباً یہاں 500-600 سال تک اسلام کا جو ہے وہ غلبہ رہا ہے۔ یمن میں یمنیوں کی بات کر رہے ہیں نا، قحطان کا جو ہے مرکز سینٹر یمن تھا،
اس کی طرف آتے ہیں. ابھی سبا کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ مکارب کے بعد پھر یہ جو ہے وہ سبائی کہلاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ سبائی بھی جو ہے وہ کوئی 600-700 سال تک جو ہے حکومت کرتے رہے. اچھا, سبا کی اولاد میں 2 بڑے قبیلے پیدا ہوئے. جب اولاد بڑھ جاتی تھی تو پھر تقسیم ہوتی تھی. ایک کہلان جو ہے نا یہ شمال میں چلے گئے, اور جو حمیر تھے یہ وہاں پہ ہی رہے, یمن میں رہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا, گہری تو نہیں ہو رہی. کہلان جو ہے یہ شمال کیا ہے, جزیرہ ہے, جزیرۃ العرب, اسی کو ہم شمال کہہ رہے ہیں نا. اور یہ جنوب میں ہی رہے, یعنی اپنے مرکز میں ہی رہے. یہ گئے کیوں, اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کہلان کا جو ہے وہ, اچھا ابھی ہم تھوڑا سا آگے چل کے اس بات کو سمجھتے ہیں ذرا. کہلان کی جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے نا, یہ پہلے دیکھ لیں آپ نقشہ. یہ وہی ہے قحطانی عرب, ٹھیک ہے, جو یمن میں تھے, جو ان کا اوریجن تھا. ٹھیک ہے, یہاں درمیان میں سینٹر میں یہ جزیرۃ العرب ہے, یہاں پہ عدنانی عرب تھے. ٹھیک ہے, یہ قحطانی عرب نکلے ہیں اور پھر یہاں اوپر چلے گئے ہیں, اوپر بھی گئے ہیں اور پھر یہاں سینٹر میں بھی پھیلے ہیں. یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اور یہ چاروں طرف اس کے وہی سمندر کا پانی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ. ٹھیک ہے, اچھا کہلانی کون تھے؟ کہلانیوں میں بڑے بڑے جو قبیلے ہیں ان میں ایک تو لحم ہے, بنو لحم. یہ عراق میں نکل گیا, اوپر جیسے آ رہا ہے نا, یہاں عراق ہے اوپر. ٹھیک ہے, عراق ہے اور اس سائڈ پہ نیچے مصر ہے. اوپر جو ہے جنوب کی طرف شام ہے, عراق ہے, مصر ہے, اردن ہے, اسرائیل ہے, فلسطین ہے, سب اوپر ہی ہیں. تو یہ لحم جو ہے یہ اوپر نکل گیا. انہوں نے عراق میں جا کے ایک سلطنت قائم کی, بنو لحم نے. یہ کون تھے؟ یہ بھی قحطانی تھے, لیکن کہلان کی نسل میں سے. خمیر کہاں پر رہے ہیں؟ ابھی تک یمن میں. اس کے بعد ان میں ایک بڑا قبیلہ پیدا ہوا, جزام. یہ بھی آگے پیچھے ہو گئے, یہ بھی نکل گیا ادھر ہی, شمال کی طرف نکل گیا. یمن انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد ایک بڑا قبیلہ ان میں پیدا ہوا, ازد, جس کے نیچے پھر بہت سے قبیلے تھے. یہ اوس اور خزرج کا تعلق ازد سے ہے. اور اوس اور خزرج کہاں گئے؟ مدینہ میں. یہ بھی پیور عرب تھے, یہ یعنی یہ یمن سے نکلے. اور اسی طرح بنو خزاعہ, یہ بھی قبیلہ از سے تعلق رکھتے تھے, یعنی کہلانی تھے جنہوں نے ہجرت کی ہے. یہ بھی مکہ میں آئے, یہ مکہ میں آ کے آباد ہوئی. اور جفنا ایک قبیلہ تھا جو شام میں جا کے انہوں نے غسانی سلطنت کی بنیاد رکھی. یعنی یہ یمن سے نکلے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ جنگجو تھے. عراق میں جا کے سلطنت قائم کر لی, یمن میں پہلی ان کے باپ دادا کی تھی. شام میں جا کے اپنی غسانی سلطنت قائم کر لی, پھر وسط عرب میں جا کے اپنی سلطنت قائم کر لی, مکہ میں جا کے بھی قبضہ کر لیا. مکہ میں حالانکہ آل اسماعیل موجود تھے, یہ فارنرز تھے. بنو خزاعہ کیا تھے؟ فارنرز تھے, یمنی تھے نا. انہوں نے آ کے وہاں پہ قبضہ کر لیا. پھر کہلانیوں میں کندا جو ہے, انہوں نے, یہ بڑی سلطنت تھی وسط عرب میں. ایک کندا کے ملوک جو ہے نا, ان کا سیرت میں تذکرہ ملتا ہے. انمار, حمدان, یہ سارے قبائل ہیں کہلانی جو کہ یمن سے نکلے ہیں اور اوپر جا کے پھیل گئے, اور جہاں گئے وہاں انہوں نے جھگڑا کر کے کیا کیا؟ اپنی سلطنتیں قائم کر لی. وسط عرب میں بھی, مکہ میں بھی, اور مدینہ میں بھی جا کے چھا گیا اوس اور خزرج. ہاں, کہلان کی اولاد میں آگے کافی سارے ہم نے شجرے درمیان میں چھوڑے ہیں. ٹھیک, عراق میں
ہوا اصل میں کیا ہے، مختلف فیکٹرز ہیں، یہ کہلانی کیوں نکلے، مختلف فیکٹرز تھے. ایک تو یہ کہا گیا کہ جو رومنز تھے نا، اصل میں یمنی جو ہے نا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر ہو گئے بت پرست. جیسے جو سعودی عرب والے تھے، آج ہم اس کو سعودی عرب کہہ رہے ہیں، یا عدنانی کہہ لیں آپ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کیا ہو گئے، بت پرست ہو گئے. یہ بت پرستی بھی اصل میں یہی لے کے آئے تھے ان میں، یہ یمنی جو ہے نا بت پرست ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ یہودی ہو گئے، اس کے بعد یہ یہودی ہو گئے. یہودیت جو ہے وہ یمن کا بڑا مذہب رہی ہے. تو جب یہ یہودی ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے کیا کیا، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ سختی کرنا شروع کر دی یمنیوں نے. تو پھر رومنز نے یمنیوں کو کیا کیا، مارنا شروع کیا. ادھر عیسائی وہاں پہ آ گئے تھے نا، رومنز میں عیسائیوں کی سلطنت قائم ہو گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. اور یمن میں یہاں یہودی تھے، یہ عرب سارے یہودی ہو گئے تھے، تو ان کی آپس میں لگتی نہیں تھی. تو عیسائیوں نے کیا کیا، ان کی جو تجارتی گزرگاہیں تھی نا رومنز نے، انہوں نے ان پہ ان کو مارنا شروع کر دیا تاکہ یہ تجارت کے قابل ہی نہ رہ جائے. تو پھر یہ یہاں سے نکلے، یار اب تو انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا. اور دوسرا رومنز نے کیا کیا کہ ان کے پیچھے تھا حبشہ، حبشیوں کو کیا کیا، ابھارا کہ ان کو مارو. تو ایک وجہ تو یہ بنی ہے رومنز کے ساتھ، چونکہ وہ عیسائی تھے اور یہ یہودی ہو گئے تھے، یہ جو مذہبی چپکلش تھی، یہ وجہ بنی ہے کہ یہ بڑی تعداد میں پھر یہاں سے ہجرت کی ہے انہوں نے، یمن سے جو ہے وہ وسط عرب میں اور اوپر نکل گئے تھے جنوب عرب کی طرف. نہیں، رومنز بیسیکلی حبشیوں کو ابھارتے تھے. ہاں، حبشہ جو ساتھ تھا، حبشی جو ہے نا وہ بت پرست تھے یا عیسائی تھے، کیونکہ آپ سلم کے زمانے میں بھی نجاشی عیسائی تھا، تو رومنز کا اثر و رسوخ تھا حبشیوں کے اوپر. تو وہ حبشیوں کو ابھارتے تھے. بلکہ یہ جو ابرہہ تھا نا، ابرہہ یہ رومنز کی طرف سے گورنر بن گیا تھا یمنیوں کا. پھر اس نے جو چڑھائی کی تھی مکہ کے اوپر، تو یہ یمن سے آیا تھا، وہاں پیچھے ایتھوپیا سے نہیں آیا تھا، یہ یمن ان کے قبضے میں تھا حبشیوں کے. اصل میں کئی ایک فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ 450 عیسوی میں سیل ارم کا واقعہ ہوا. 450 عیسوی میں سیل ارم سمجھتے ہیں نا، جو بند ٹوٹا تھا ان کا. قوم سبا نے ایک بہت بڑا بند بنایا تھا نا، جس کی وجہ سے ان کے جو باغات کا قرآن نے تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، بہت بڑے کلومیٹرز پہ ان کے باغات جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے. تو یہ بند انہوں نے کوئی بنایا تھا 700 قبل مسیح میں. تو 450 کے قریب وہ ٹوٹا ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ بند ان کا کوئی 1100-1200 سال تو نکال ہی گیا. تو وہ بند جب ٹوٹا ہے نا، تو اس کی وجہ سے بھی یہ وہاں سے نکلے ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے. ایک وجہ تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اور 450 عیسوی یعنی 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، پیدائش ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کا یہ واقعہ ہے، یہ قوم سبا کا، جس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر بند کا عذاب بھیجا. نہیں، وہ یہودی تھا، ذو نواس جو ہے وہ یہودی تھا. تو اس نے عیسائیوں کے لیے جو ہے وہ خندقیں کھدوائیں، خندقیں کھدوا کے جو ہے وہ ان کے اندر ان کو پھینکوایا. تو وہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ہے کہ پھر رومیوں نے، چونکہ رومن جو ہے وہ عیسائی تھے، تو وہ اس پہ بھڑک گئے. تو انہوں نے پھر جواباً جو ہے وہ حبشیوں کو ابھارا کہ تم یمنیوں کی کیا کرو، درگت بناؤ. تو اس سے بھی پھر جو ہے نا یہ وہاں سے نکلے. خیر بہرحال 450 میں، ہاں 450 عیسوی میں، 700 قبل مسیح میں تقریباً انہوں نے بنایا تھا. اب ہم یہ تو قحطانیوں کی تھوڑی سی نا ہسٹری ہو گئی، اس کو ہم آگے کھولتے چلے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ عدنانیوں کی طرف.
جو شمالی عرب ہیں، جو عرب مستعربہ ہیں، ان کے جد امجد کون ہیں؟ وہ عدنان ہیں۔ عدنان کون ہے؟ ان کا شجرہ کیا ہے؟ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ان کے بیٹے نابت، نابت کے بیٹے یشب، یشب کے بیٹے یارب، یارب کے بیٹے تیرہ، تیرہ کے بیٹے ناحور، ناحور کے بیٹے مقوم، مقوم کے بیٹے عدد، یا عد بھی نام آتا ہے، عدد کے بیٹے عدنان۔ تو یہاں سے یہ عدنانی کہلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک نسب پہنچتا تھا نا، عدد تک، تو اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے تھے کذب النسابون، یعنی اس کے بعد جو ہے نا یہ جو نسب بیان کرنے والے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اس روایت کے بارے میں اختلاف ہے، زیادہ تر علماء کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے نا، یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے محققین کے درمیان، وہ عدنان تک ٹھیک ہے، عدنان تک ثابت ہے۔ عدنان کے بعد یعنی یہاں سے نیچے نیچے ثابت ہے، عدنان سے نیچے نیچے ثابت ہے، اس لیے ان کو عدنانی عرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عدنان سے اوپر جو ہے نا یہ زن ہے، یہ کیا ہے؟ زن ہے، گمان ہے۔ تو امام مالک سے پوچھا گیا کہ عدنان سے اوپر ہم نسب نامہ بیان کر لیں، تو انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے۔ امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ بیان کر سکتے ہیں، ابن اسحاق کا بھی رجحان یہی ہے۔ تو نسب نامہ میرے خیال میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عدنان تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے وہ تو ہے یقینی، اور عدنان سے اوپر جو ہے وہ ظنی ہے، بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ سارا جھوٹ ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کو بیٹا بنا دیا، بیٹے کو باپ بنا دیا، آگے پیچھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا نام جو ہے نا وہ کہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ یہ تھا کہ عرب اس کو یاد رکھتے تھے، نسب نامے کو عرب یاد رکھتے تھے۔ نہیں، خود عربوں میں یہ رواج تھا، خود عربوں میں یہ رواج، یعنی ان کے ہاں یہ کلچر تھا ان کے اندر، جیسے شاعری ان کے اندر کلچر کا حصہ تھی، اسی لیے باپ دادا کے نسلوں کو یاد رکھنا کہ میں تو فلاں سے ہوں، پورے نسب نامے کو یاد رکھنا، یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، وہ اس سے پہلے محفوظ کرتے چلے آ رہے تھے۔ ہاں، گھوڑوں کا نسل نامہ یاد رکھتے تھے، بالکل ایسے زبانی کلامی یاد رکھتے تھے، روایت تھی، زبانی روایت، اورل ٹریڈیشن جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، یہ تو ہمیں صحیح بخاری کی روایت میں بھی ملتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کی جو خاندانی بیوی تھی حضرت سارہ، اس سے تو ان کی اولاد نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت سارہ نے جو ہے وہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ حضرت سارہ کو ہدیہ کی گئی تھی، مصر کا جب سفر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو حضرت سارہ نے جو ہے وہ یہ کیا کہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ ہدیہ کرتی ہیں حضرت ابراہیم کو کہ شاید ابراہیم کی نسل ان سے چل پڑے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حاجرہ سے اولاد ہو گئی، اسماعیل پیدا ہو گئے، تو پھر حضرت سارہ کو جو ہے یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں آئی، یہ حقیقت ہے۔ پھر اس پر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو کیا کیا اور حضرت اسماعیل کو یہاں پہ آ کے آباد کیا، کیونکہ وہ اللہ کی پلاننگ کا ایک حصہ تھا۔ تو صحیح بخاری میں ایک طویل روایت ہے جس میں تذکرہ ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت حاجرہ کو یہاں پہ چھوڑ کے گئے، تو وہ ان کو پکار رہی تھی کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، تو بالآخر انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم۔
پھر وہ خاموش کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو اب کچھ توشہ وغیرہ دے کے گئے تھے حضرت ابراہیم، کچھ پانی بھی دے کے گئے تھے، تو وہ استعمال کرتی رہی. جب وہ ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے صفا اور مروہ کے چکر کاٹے. قریب کی پہاڑیاں وہی تھیں کہ کوئی پانی نظر آئے تو پھر حضرت جبریل آئے. صحیح بخاری کی روایت میں یہی ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی ہیں تو پانی نکلا. نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے حکم سے آپ کہہ لیں اللہ کے اذن سے وہاں پہ چشمہ جاری ہوا زمزم کا، جس کو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ایڑی کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایڑی ماری ہے، اگر آپ یوں کہنا چاہیں تو وہ درست ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں والی بات نا صحیح بخاری کی روایت میں نہیں ہے. جی نہیں، ایک منٹ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ روایت جو ہے نا. یہ روایت جو ہے نا صحیح بخاری کی 3364 ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں نا یہاں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ عورتوں نے جو کمر بند تیار کیا تو انہوں نے وہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ سے سیکھا ہے. یعنی جو کمر بند وہ دوپٹہ جو ہے نا وہ باندھ کے جو عرب عورتیں جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ اما ہاجرہ سے چلا آ رہا ہے عرب کلچر میں. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جب وہ دوڑ لگائی تھی بچے کے پانی کے لیے، یہاں سے انہوں نے بات شروع کی ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے ہی کمر بند استعمال کیا. ان کی غرض یہ تھی کہ حضرت سارہ ان کا سراغ نہ پا سکیں. اب بات سمجھ رہے ہیں، درمیان کی کچھ باتیں انہوں نے چھوڑ دی کیونکہ ان کے ہاں اولاد ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی اب وہاں پہ نہیں رہنا چاہتی تھی. اور پھر یہ بھی تھا کہ ان کا جو سوشل سٹیٹس تھا وہ کیا تھا، وہ خاندانی نہیں تھا، لونڈی والا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت سارہ کو یہ بات بھی محسوس ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو لے کے حضرت اسماعیل کو لے کے آئے ہیں، اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی اور خانہ کعبہ کے پاس ایک بڑے درخت کے قریب، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے وہ بلند جگہ پہ ان کو بٹھا دیا. تو اس وقت مکہ میں کسی آدمی کا نام و نشان تک نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی موجود تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ گئے تھے، ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ دیا تھا. پھر جب وہاں سے حضرت ابراہیم روانہ ہوئے ہیں تو حضرت اسماعیل کی والدہ نے کہا اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ایک جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں آدمی کا پتہ نہیں اور نہ ہی کوئی چیز ملتی ہے. انہوں نے کئی مرتبہ پکارا مگر حضرت ابراہیم نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں. پھر حضرت اسماعیل کی والدہ نے ان سے کہا کہ کیا اللہ نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد وہ واپس آ گئیں. پھر جب وہ گھاٹی میں پہنچی تو جہاں وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی، وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی ہے. ٹھیک ہے، اپنی اولاد کے لیے. یعنی جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، ورنہ تو پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، مطلب دل پسیج نہ جائے. پھر اما ہاجرہ جو ہے وہ دودھ پلاتی رہی ان کو اور پانی خود پیتی رہی. پھر جب پانی ختم ہو گیا تو اب وہ بچہ جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو گیا. تو اب وہ اٹھی ہیں اور صفا اور مروہ کی وہ انہوں نے چکر کاٹی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ سعی اسی لیے جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے 7ویں مرتبہ میں کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں ایک آواز سنی. تو اس پہ وہ کہنے لگی کہ تو نے آواز تو سنا دی لیکن کیا تو ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے؟ پھر اچانک انہوں نے زمزم کی جگہ پہ ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین کھودی، فوراً وہاں سے پانی نکل کر بہنے لگا. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا ان کی ایڑی یا پر، یہ راوی کا مطلب اس کو یاد نہیں رہا. تو حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں میں سے 10 کا تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. 2 کا ریکارڈ ہے، ایک وہ جن کا نام نابت ہے اور دوسرے وہ جن کا نام کیدار ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا رالا
یہ وہی بخاری کی روایت میں آپ کو مل جائے گا کہ وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا تو انہوں نے کیا کیا، اما ہاجرہ سے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں نا، یہاں پانی ہے تو ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو اما ہاجرہ نے کہا کہ ایک شرط پہ ٹھہر سکتے ہو، یہ پانی جو ہے نا یہ میرا ہوگا، اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے لاجیکل کا ایک اتنا بڑا قبیلہ ہے اس کو کیا لگے یہ شرائط ایک بوڑھی خاتون کی. مختلف توجیحات کی جا سکتی ہیں. ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ان کا اس علاقے سے گزر ہوتا رہتا تھا. یہ بنو جرم تھے جو وہاں سے نکلے ہوئے تھے اور یہاں کی وادیوں میں بھٹکتے پھر رہے تھے اور ان کو پتا تھا یہاں پانی نہیں ہے. لیکن جب ان کی کنورسیشن ہوئی ہے نا تو انہیں احساس ہو گیا کہ چونکہ یہ بھی تو اب ظاہری بات ہے اوپر سے نبیوں کی نسل میں سے ہیں تو ان کو اندازہ تو ہے، تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ اللہ سے قربت رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی، تو وہ عزت اور احترام سے پیش ہیں. ہاں یہ بھی ہے، پرندوں کی اڑان انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا پرندے تو پانی پہ اڑتے ہیں، تو یہ یہاں پہ پھر آئے ہیں اور انہوں نے جب دیکھا زمزم کا چشمہ وہاں سے پانی نکل رہا ہے تو انہوں نے پھر ان سے کہا. پھر کیا ہوا کہ ان کا جو ایک جرم قبیلے کا جو ہے یہ تو تھے تو یہ قحطانی، تو ان کا جو سردار تھا مزاز نام تھا اس کا، یا مزاز بھی کہتے ہیں مزاز بھی کہتے ہیں، اس کی بیٹی تھی رالا، تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ حضرت اسماعیل سے کر دی. تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ اس طرح سے عرب مصاربہ کہلاتے ہیں. یہ ان کی دوسری بیوی تھی. پہلی بیوی کو تو انہوں نے طلاق دے دی تھی، وہ بھی جرم سے ہی تھی نا، وہ بھی جرم سے ہی تھی. تو اس دوسری بیوی سے ان کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے 10 کی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے، 2 کی ہے، ایک نابت اور دوسرے کیدار. کیدار جو ہے نا یہ انہوں نے وسط عرب میں ایک سلطنت قائم کی دومت الجندل کے نام سے. دومت الجندل کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کو سیرت کے کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ عدنانیوں نے قائم کی تھی. چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں جزیرہ نما عرب میں. نابت کے بیٹے جو ہے نا وہ پھر یشچب تھے. تو ہوا یہ ہے کہ شروع میں تو یہ بیت اللہ کی جو تولیت تھی، بیت اللہ تعمیر، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے ہیں نا یہاں پہ، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جب اسماعیل جو ہے وہ بڑے ہو چکے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے انہیں کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ ایک ٹیلا تھا، تو پھر انہوں نے آ کے جو ہے وہ وہاں پہ تعمیر کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کی. تو بیت اللہ کی تولیت جو ہے وہ بنو اسماعیل کے پاس تھی. لیکن بنو اسماعیل تو کیا ہے، اصل میں تو قبیلہ جرم ہے نا، یہ تو اکیلے تھے نا. حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی لیکن تعداد میں یہ تھوڑے تھے. تو کچھ عرصے بعد بنو جرم غالب آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کی تولیت لے لی بنو اسماعیل سے. اور بنو اسماعیل نے اس لیے بھی دے دی کہ ہمارے سسرالی ہیں، اس لیے بھی انہوں نے دے دی. تو پھر بنو جرم جو ہے وہ بیت اللہ کے جو ہے وہ وارث بن گئے اور یہ کافی عرصہ تک یہ ان کے پاس رہی. درمیان میں امالکہ آئے، وہ امالکہ جن کا ہم نے اوپر تذکرہ کیا تھا جو عرب بائدہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے آل فرعون تھے، وہ بھی آئے ہیں اور انہوں نے بھی یہاں آ کے بنو جرم کو بگایا ہے اور بیت اللہ ان سے چھین لیا ہے. لیکن پھر بنو جرم گھومتے رہے پھرتے رہے، پھر واپس انہوں نے بیت اللہ کی تولیت لے لی. تو تاریخ میں زیادہ تر یہ بنو جرم کے پاس رہا ہے، قحطانیوں کے پاس رہا ہے بیت اللہ. اب ہم آتے ہیں عدنانیوں کی طرف. ہوا یہ کہ ابھی یہ بنو جرم کے پاس تھا. 207 عیسوی میں ایک واقعہ ہوا
ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمرو بن لحی. یہ آگے چل کے شاید اس کا تذکرہ آئے گا عمرو بن لحی کا. عمرو بن لحی جو ہے یہ یمن سے نکلا ہے، یہ قحطانی تھا. ہم نے کہا نا کہ یمنی جو ہے ان میں سے جو کہلانی تھے، قحطان کی دو شاخیں ہو گئی تھی نا، ایک کہلانی اور دوسرے خمیر. خمیر تو وہاں ہی رہے، ٹھیک ہے. کہلانی جو ہے وہ ادھر آ گئے اوپر شمالی عرب کی طرف. تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا شخص عمرو بن لحی. اس کا تعلق جو ہے وہ کہلان کی جو شاخ تھی نا خزاع. قحطانیوں میں پھر ہم نے کہا ایک تو کندہ تھے، انہوں نے وسط عرب میں جا کے سلطنت بنا لی. دوسرے جرم تھے، یہ مکہ میں آ گئے، ٹھیک ہے. تیسرے قحطانیوں میں ایک اور شاخ تھی کہلانیوں میں نیچے جا کے خزاع. تو ان کا ایک شخص تھا، یہ یمن سے نکلا ہے 207 میں، عمرو بن لحی. یہ وہ تھا جس نے عربوں میں بت پرستی کو رواج دیا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے جس نے بت پرستی کو عربوں میں رواج دیا وہ یہ شخص تھا. یہ یمن سے آیا تھا، یہ خزائی تھا، بیسیکلی یہ قحطانی تھا، بنو خزاع سے اس کا تعلق تھا. یہ کیوں نکلا ہے یمن سے؟ ہم نے کہا مختلف فیکٹرز تھے. ایک تو رومنز مار رہے تھے یمنیوں کو. سیل ارم کا واقعہ تو خیر بعد میں ہوا ہے، بن ٹوٹنے کا، اس کے بعد بھی ہجرتیں ہوئی ہیں، مائگریشن ہوئی ہیں. لیکن اس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ اس نے خواب دیکھا. خواب میں اس نے دیکھا کہ یہ جو بند ہے نا یہ ٹوٹنے والا ہے. یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے بند، چونکہ مشاہدہ اس کا اچھا تھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ اب یہ بند جو ہے نا زیادہ دیر کھڑا نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا. اور جب یہ ٹوٹے گا نا تو یہاں جو ہے وہ صورتحال خراب ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہی چیز اس کے خواب میں بھی آ گئی ہو. تو اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے، یہاں ہمارا مستقبل نہیں ہے یمن میں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے جائے کیسے؟ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے ایسے کرنا ہے کہ قوم کے سامنے مجھے چپیڑ مارنی ہے، ٹھیک ہے. تو بیٹے نے یہ کیا کہ قوم کے سامنے جو ہے وہ اس کو بھری مجلس میں تھپڑ مار دیا منہ پہ. کوئی اختلاف انہوں نے پری پلانڈ اختلاف کیا اور بیٹے نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھا دیا. تو اس نے کہا کہ میں اب اس قوم میں کیسے زندگی گزار سکتا ہوں، مطلب شرمندگی کے ساتھ، کہ ساری عمر مجھے تانے دیتے رہیں گے کہ اس کے بیٹے نے اس پہ ہاتھ اٹھایا. تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے. تو اس نے یہ بہانہ بنایا اور یہ یہاں سے نکلا. پھر اس کے ساتھ اس کا آل اولاد اور خاندان بھی یہاں سے نکلا اور یہ پھر وہاں مکہ کے قریب جا کے آباد ہوا. مکہ کے قریب جب یہ جا کے آباد ہوا تو مکہ اس وقت بنو جرہم کے پاس تھا. تو اس نے جا کے ان سے چھینا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بعد میں جا کے ان سے چھین لیا. تو بنو خزاع 207 میں یہ گیا ہے مکہ. تو اس کے بعد پھر یہ مکہ ان کے پاس رہا، بنو خزاع کے پاس 300 سال تک ان کے پاس رہا. ابھی تک تو جو اصل ہے نا عدنانی، جو بنو اسماعیل ہیں، ان کے پاس بیت اللہ کی تولیت آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 2000 سال یا اس سے زائد کا عرصہ جو ہے یہ بنو جرہم اور یہ اس کے بعد جو ہے وہ بنو خزاع قحطانی عرب بیت اللہ پہ یا مکہ پہ حکومت کرتے رہے. دیکھیں نا بنو اسماعیل کی بات ہم کر رہے ہیں نا، حضرت اسماعیل جو ہے حضرت ابراہیم کا ٹائم پیریڈ بنتا ہے 2000 قبل مسیح. قریش نے بہت بعد میں جا کے لیا ہے، بنو خزاع سے چھینا ہے قریش نے بعد میں، قصی کے زمانے میں. اس لیے قصی بڑے معروف ہو گئے تھے، قصی بن کلاب. انہوں نے پھر ان سے چھینا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ عدنانی تو ہم ہیں، تو ہمارے باپ دادا نے جو ہے بیت اللہ بنایا تھا، تو یہ سارے آ کے یہاں پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، فارن انویڈرز اب یوں کہہ لیں.
تو یہ جو عمر بن لحی تھا نا، جب بنو خزاع یہاں پہ آ گئے، بنو خزاع جب یہاں پہ آ گئے تو انہوں نے 300 سال یہاں پہ حکومت کی مکہ میں، مکہ کی ریاست کے یہ حکمران تھے. تو یہ عمر بن لحی شام میں گیا تھا، تو شام سے یہ ہبل بت لے کے آیا تھا، اور پھر اس نے پورے عرب میں بت پرستی کو رواج دیا. اس سے پہلے ان میں بت پرستی نہیں تھی. اچھا نہیں، وہ تو اس کی ہے نا میرے خیال میں. چلے میں اس کو تھوڑا قریب کر لیتا ہوں. ہاں یہ لگا ہوا ہے، یہ لگا تو ہوا ہے. ایک منٹ، آواز ٹھیک ہے یہاں پہ. چلیں باہر، اس میں تو آ رہی ہے نا، کیمرے میں آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، پھر بعد میں وہ ایڈٹ ہو جائے گا. تو خیر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بنو خزاع نے 300 سال تک حکومت کی ہے، اور یہ عمر بن لحی تھا جو قحطانی تھا، کہلان کی ایک نیچے شاخ تھی بنو خزاع، اور اس نے یمن سے ہجرت کی، اور بنو جرہم سے اس نے کیا کیا، مکہ کی تولیت لی. پھر یہ شام میں گیا، ٹھیک ہے، اور شام سے جو ہے وہ یہ بت وغیرہ لے کے، کیونکہ تجارت کے لیے جاتے تھے نا، ہم نے آپ کو روٹ دکھایا، تجارتی روٹ تھا، تو اس کے لیے وہ جاتے تھے. ہبل بت لے کے آیا تھا نا، ہبل کا تذکرہ ملتا ہے نا آپ کو سیرت میں. پھر اس نے ایک اور کام کیا کہ شام میں تو وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے جو بت تھے نا، 5 بت جن کا قرآن نے تذکرہ کیا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ وہ بھی وہاں سے لے کے آیا. اور اس نے، اور ان کا تذکرہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ عرب کے مختلف علاقوں میں ان 5 بتوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی. تو اس نے بت پرستی کو بیسیکلی کیا کیا، رواج دیا عربوں میں. تو اس لیے اس کے بارے میں بڑی وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ جہنم میں جو ہے وہ اپنا کپڑا کھینچ رہا ہے، جہنم کی آگ میں تہمت کھینچ رہا ہے. ہاں یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سارے یمنی یہودی نہیں ہوئے تھے، سارے یمنی یہودی نہیں ہوئے تھے. بیسیکلی بت پرست تھے، بت پرستوں میں سے کچھ یہودی ہو گئے تھے، یا ان کے کچھ حکمران یہودی ہو گئے تھے. تو پھر بعد میں کیا ہوا، 300 سال بعد آپ کہیں کہ بنو خزاع کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حلیل. حلیل نے جو ہے وہ اپنی بیٹی جو ہے حبئی، وہ ان کو دی، قصی کو دی. قصی قریش میں سے تھے. تو بنو خزاع کے سردار نے، آپ کہیں حلیل نے، اپنی بیٹی حبئی جو ہے وہ قصی کو دی. تو قصی جو ہے نا، ان کی اولاد کافی زیادہ تھی، اور اولاد کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ بھی تھا. تو اب وہ ان کے داماد بھی بن گئے، قریش جو ہے وہ بنو خزاع کے داماد بھی بن گئے. تو بنو خزاع کے سردار نے آخر عمر میں یہ سوچا، حلیل نے، کہ میں اپنے داماد کو کیوں نہ تولیت دے دوں بیت اللہ کی. تو انہوں نے دے دی. بیٹی کی بھی رضامندی تھی، ٹھیک ہے، اور بیٹوں میں کوئی اتنا قابل نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے داماد کو دے دی. تو اس طرح قریش کے پاس آئی. لیکن ان کی وفات کے بعد، حلیل کی وفات کے بعد، بنو خزاع نے کہا ہم نے تو قبول نہیں کرنا. لڑائی چھڑ گئی، وہ اچھی خاصی لڑائی ہوئی. پھر قصی نے کیا کام کیا، پورے عرب میں جہاں قریش بکھرے ہوئے تھے نا، تو سب کو کہا کہ اکٹھے ہو جاؤ، یہ ہمارا ہے. پھر انہوں نے بنو خزاع کے ساتھ لڑائی کی اور بنو خزاع کو مار بگایا، اور پھر یہ مکہ کے گرد و نواح میں جا کے آباد ہوئی. صلح ہو گئی تھی، لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی. اصل میں جب لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی، اب ظاہری بات انہوں نے بھی 300 سال تک جو ہے وہ حکومت کی تھی، لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی، تو پھر صلح اس بات کے اوپر ہوئی کہ جو تو بنو قصی ہے نا، یہ دیت ادا کریں گے جتنے خزائی جو ہے وہ مارے گئے، اور بنو خزاع یہاں سے نکل جائیں گے، گرد و نواح میں، مکہ کے گرد و نواح میں آباد ہوں گے. مکہ جو ہے وہ اب بنو قصی کے پاس آئے گا. تو اصل میں یہ عدنانی ہے. اب ہم حضرت عدنان سے اگر شروع کریں تو عدنان کے بیٹے معد کے بیٹے پھر نزار.
تو بنو عدنان بیسیکلی کہاں پہ آباد تھے؟ حجاز میں اور نجد میں. حجاز اور نجد یہ تھوڑی سی جغرافیائی تقسیم ہے. 1 منٹ ذرا آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ کو گرین پٹی نظر آ رہی ہے، یہ ساحل ہے. ساحل کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو کہتے ہیں تہامہ. یعنی عرب کو جغرافیائی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک تہامہ، یہ ساحلی پٹی کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر گرم جو ہے وہ علاقہ ہے. اس میں جو بڑے شہر ہیں جدہ ہے، مکہ ہے، مکہ کو بھی تہامہ میں شمار کرتے ہیں. تہامہ کے آگے جو ہے نا جو ایک علاقہ ہے وہ حجاز کہلاتا ہے، تہامہ کے بعد کا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 1 منٹ، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو ہے نا پہلی جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اگرچہ یہ ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے یہ جو گرین پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، آپ سمجھیں یہ تہامہ ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو یلو نظر آ رہی ہے یہ نجد ہے. اس میں ریاض کا علاقہ آ جاتا ہے، ریاض جو اس وقت سعودی عرب کا کیپٹل ہے. اور اسی میں وہ یمامہ کا علاقہ بھی آ جاتا ہے، وہ یمامہ کا علاقہ جہاں سے مسیلمہ کذاب نکلا تھا. ٹھیک ہے، تو مدینہ منورہ جو ہے وہ اس میں ہے اپنا حجاز کے علاقے میں. ٹھیک ہے، تو یہاں اس نے تہامہ کو علیحدہ نہیں دکھایا، تہامہ کو اس نے علیحدہ نہیں دکھایا. یہ ریاض کا علاقہ نجد کا علاقہ ہے. نجد کہتے ہیں اونچی زمین کو. ٹھیک ہے، اس سے نیچے یہ حجاز کا علاقہ ہے. حجاز کے علاقے میں مدینہ منورہ آ جاتا ہے. حجاز سے نیچے یہ جو مکہ مکرمہ ہے نا، یہ یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے، وہ تہامہ ہے. ٹھیک ہے، تہامہ کے اوپر حجاز ہے، حجاز کے اوپر نجد ہے، نجد سے اوپر یہ جو اورنج کلر کا ہے نا، یہ احسا کا علاقہ کہلاتا ہے. احسا یہاں پہ بحرین وغیرہ ہے اور اس طرح کے جو ہے وہ علاقے ہیں. تو خیر بہرحال یہ اس ترتیب سے ہیں. یہ پٹی تہامہ کہلاتی ہے. تہامہ کے اوپر جو ہے یہ علاقہ جو ہے وہ حجاز ہے. تو بیسیکلی یہ جو عدنانی تھے یہ تہامہ میں آباد تھے اور حجاز میں. اوپر جو یہ جو تھی نا نجد کی پٹی، اس میں یہ زیادہ نہیں تھے. اچھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ مشرق سے کیا ہوگا؟ شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. ٹھیک ہے، مشرق سے جو ہے وہ شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. اب وہ جو بریلوی حضرات ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، یہاں مدینہ کا مشرق کیا بنتا ہے؟ یہاں ریاض. ٹھیک ہے، نجد کا علاقہ. اور یہاں ریاض میں ہی جو ہے وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک جو ہے وہ برپا ہوئی تھی. حالانکہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ تو انہوں نے کھینچ تان کے بنایا، اس پہ خیر کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے. اصل میں یہ ریاض کے ساتھ علاقہ یمامہ، جہاں سے مسیلمہ کذاب نکلا تھا، جس کو کہا گیا کہ مشرق سے جو ہے وہ شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. پھر یہ وہ علاقہ ہے جہاں بیر معونہ کا واقعہ ہوا. بیر معونہ آپ پتہ ہے نا آپ کو، جس میں 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، وہ یہی علاقہ ہے. پھر یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے وہ نکلے ہیں، کیا نام ہے، وہ بہت ہی خبیث فرقہ ہے، ان کو کیا کہتے ہیں، ابھی میرے ذہن سے نام ان کا اتر گیا. باطنی فرقہ ہے ایک، اسماعیلی جو ہے نا، اسماعیلیوں میں سے ہیں وہ، نہیں فاطمی نہیں، اسماعیلیوں میں سے ہیں، ایک باطنی فرقہ ہے. 1 منٹ، یہ یہاں سے نکلے ہیں، یہاں سے نکلے ہیں. کرامتا بھی یہاں سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پٹی تھی ساری، یہ جو اورنج آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ کرامتا تھے. یہ یہاں سے آئے ہیں مکہ میں، حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے تھے. یہ اسماعیلیوں میں سے تھا. اسماعیلی جو ایک باطنی فرقہ تھا اہل تشیع کا، یہ اس میں سے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ حضرت علی دوبارہ واپس آئیں گے. جیسے مسیح علیہ السلام کے واپس آنے کا عقیدہ تھا، تو ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی
جو ہے وہ دوبارہ واپس آئیں گے. اور ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن مجید کی ایک ظاہری تفسیر ہوتی ہے اور ایک باطنی ہوتی ہے, اور باطنی تفسیر کون کرتا ہے؟ ہمارا امام حاضر جو معصوم ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑا جو ہے وہ فتنہ پھیلایا, بڑی قتل و غارت کی ہے مسلمانوں کی. حاجیوں کے قافلے جو ہے, قافلوں کے قافلے قتل کر دیتے تھے, بیت اللہ کا دروازہ اکھاڑ دیا اور حجر اسود اٹھا کے لے گئے, باقاعدہ اکھاڑ کے لے گئے. اور اس وقت جو عباسی تھے وہ ان کی منتیں کرتے تھے کہ وہ واپس کر دیں. یہ صورتحال تھی. تو یہ باطنی جو فرقہ تھا, یہ بحرین میں ان کو جو ہے جنابی کہتے تھے. تو 317 ہجری میں یہ حجر اسود اٹھا کے لے کے گئے اور تقریباً 22 سال تک ان کے پاس رہا. پھر بعد میں انہوں نے خود ہی واپس کیا. اصل بات یہ ہے کہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ خود جو اللہ کا اتنا بڑا عذاب آیا ہوا تھا مسلمان قوم کے اوپر, یعنی تھے تو مسلمان ہی نا, وہ تو غیر مسلم آ گئے تو اللہ نے کہا ان پہ تو میں نے عذاب نازل کر دیا. اب جو بیت اللہ کے رکھوالے ہیں, ٹھیک ہے, جو گھر کا اونر ہے, وہ خود ہی چور بن جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اور بنو عباس اپنی اس میں پڑے ہوئے تھے, عیاشی میں پڑے ہوئے تھے, انہوں نے جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان سے حجر اسود واپس لے سکیں. 22 برس تک ان کے پاس رہا ہے. پھر ابھی جو حجر اسود کے اوپر جو اثرات ہیں ہر جگہ, تو اب اللہ نے آ کے لڑائی تھوڑی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے لڑائی کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے پھر میں عذاب ہی بھیج دوں, میں نے مطلب کیا آ کے لڑائی کرنی ہے, عذاب ہی بھیج دوں, ختم ہی کر دوں. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے بھائی تمہاری آزمائش ہے نا, لڑو, تمہاری آزمائش ہے, تم نے لڑنا ہے, کیونکہ جنت میں نے تمہیں دینی ہے. وہ جو کہا تھا نا قوم موسیٰ کو, بنی اسرائیل نے, اذهبا انت وربک فقاتلا ان ہاؤنا قاعدون. اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہتا تو وہاں پہ بھی جیسے آل فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تھا نا سمندر میں, تو اللہ نے لڑائی کی نا. اب اس کے بعد کیا ہوا, جب صحرا میں گئے تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہاں بھی آپ ہی جا کے لڑائی کریں. اذهبا انت وربک فقاتلا, یا اللہ آپ اور آپ کے نبی جائیں اور مار مار کے ان کو نکالیں فلسطین سے, پھر اس کے بعد ہم جا کے وہاں پہ ٹھیک ہے قبضہ کر لیں گے. تو پھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ ظاہری بات ہے بھائی اللہ کی آزمائش تھوڑی لگی ہوئی ہے, مطلب تم نے اللہ کو نہیں آزمانا, اللہ نے تمہیں آزمانا ہے. تو یہاں تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جیسے اللہ میں ایک آزمائش لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آتا ہماری طرف سے, آ کے لڑائی کیوں نہیں کرتا, ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ نے ہماری آزمائش لگائی ہوئی ہے. یہ بات ہے نا, تو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو قرن الشیطان ہے نا, اصل میں اس علاقے سے بہت سے فتنے اٹھے. ہم نے کہا ایک تو جھوٹی نبوت کا فتنہ, مسیلمہ کذاب کا, جنگ یمامہ جو ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا فتنہ, بلکہ اس سے پہلے ایک بڑا فتنہ اٹھ چکا تھا, بیر معونہ کا جو واقعہ تھا, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, وہ اسی علاقے کے قبائل تھے, ٹھیک ہے, نجد کے قبائل تھے. یہ ذرا جو ہے نا سخت دل قسم کے, کٹھور دل قسم کے لوگ تھے اس علاقے کے. پھر بعد میں جو ہے وہ 34 صدی عیسوی میں ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک کرامتا کا فتنہ کھڑا ہوا. 317 عیسوی میں ہوا تھا. یہ دیکھیں نا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ تھوڑا سا بڑا ہے. یہ نیچے یمن کا علاقہ ہے, ادھر حضر موت ہے, ٹھیک ہے. یہ سارا جو ہے وہ یہاں پہ یمامہ ہے, یہ یمامہ ہے, ٹھیک ہے, یمامہ. اور اوپر بحرین ہے, بحرین یہاں پر ہے پیچھے, اس سے اوپر عراق ہے, پھر آگے بلاد شام ہے, یہ نیچے مصر ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے قافلے جاتے تھے نا, یہ ساحلی پٹی کے ساتھ اوپر جاتے تھے. یہ مکہ ہے, نیچے نجران ہے, نجران کے عیسائی. نجران پہلے یمن کا حصہ ہوتا تھا, اب سعودی عرب کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے نا نجران. تو یہ نجران کے نیچے پھر صنعاء ہے. تو یہ سارا تجارتی روٹ تھا. نجران میں عیسائی تھے, صنعاء میں جو ہے وہ یہودی تھے, مکہ مکرمہ میں, پھر اوپر مدینہ, پھر مدینہ سے آگے جو ہے وہ آگے وہ ایلا تک, ایلا کی بستی کا تذکرہ بھی آتا ہے. پھر اوپر بلاد شام میں اور فلسطین میں نکل جاتے تھے, اردن. اور ادھر جب نکلتے تھے یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ تو مصر تھا, ٹھیک ہے, اور ادھر اوپر چلے جاتے تھے تو پیچھے وہ فارس اور ایران تھا.
فارس سے مراد ایران. جدہ تہامہ کے علاقے میں آتا ہے. حجاز میں جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے بڑا شہر, اور نجد میں ریاض ہے. نیچے ہم نے کہا کہ یہ حبشہ ہے, یہ حبشہ نظر آ رہا ہے نا نیچے, تو یہاں حبشہ سے یہ حبشی آئے تھے جنہوں نے یمن پہ قبضہ کیا تھا. پھر یہ یمن کا گورنر کوئی اور تھا, بیسیکلی کوئی اور گورنر تھا, ابرہہ نے اس کو قتل کر کے قبضہ کر لیا. تو پھر جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی, اس نے اس کو برقرار رکھا. پھر یہ ابرہہ جو ہے وہ یہاں سے یمن سے آیا ہے مکہ میں. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ میں اس نے کوئی سفر جو ہے وہ طے کیا, ایسا نہیں, ایسا نہیں. خیر بہرحال تو جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں نا, تہامہ تو ہے ساحلی پٹی ہے, اس کے بعد حجاز آ جاتا ہے. حجاز زیادہ پہاڑی علاقہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے آ جاتا ہے یہ نجد, یہ میدانی علاقہ زیادہ ہے. تو جیسے ہم نے جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کو تقسیم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ناردرن ایریاز ہے ہمارا, پہاڑی علاقہ ہے, اسی طرح سے. تو ریاض زیادہ تر سطح مرتفع ہے, پلیٹو جسے کہتے ہیں. خیر بار, تو ہم یہ بات کر رہے تھے, کہاں تک ہم پہنچے تھے؟ عدنان, یہ بیسیکلی عدنانی ہیں, یہ سارے جو ہے نا جو بنو اسماعیل ہیں, یہ عدنانی ہیں. عدنان کے بیٹے تھے معد, معد کے بیٹے تھے نزار. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ عدنانیوں میں جو بڑے قبیلے ہیں, نزار کے ایک بیٹے تھے ربیہ. ربیہ کا تذکرہ بھی حدیثوں میں ملتا ہے. ایک قبیلہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, شاید یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ربیہ قبیلے سے ہیں, اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلہ ہے مشرکوں کا. ٹھیک ہے, تو یہ ربیہ یہاں سے علیحدہ ہو گئے. نزار کے دو بیٹے تھے, ایک مضر اور ایک ربیہ. ٹھیک ہے, تو نزار کے بیٹے ربیہ سے بنو ربیہ بنے. ربیہ کے آگے دو بیٹے تھے, مطلب بیٹے نہیں, آپ کہہ لیں کہ ان کے آگے نیچے دو شاخیں بنی ربیہ کی, ایک بنو تغلب اور ایک بنو بکر. یہ آل سعود بنو بکر میں سے ہیں, یہ عدنانی ہیں. آل سعود قریشی نہیں ہے, قریش وہ نیچے جا کے بن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ عدنانی ہیں, نہ پیور عرب ہیں لیکن قحطانی نہیں ہے, عدنانی ہیں لیکن قریش نہیں ہے. یہ آل سعود یہ بنو بکر میں سے. ربیہ قبیلے کی جو ذیلی شاخیں تھی بنو تغلب اور بنو بکر, اچھا یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے. بنو تغلب میں اور بنو بکر میں ایک لڑائی جو ہے بڑی معروف ہوئی, جنگ بسوس کے نام سے, شاید آپ نے اس کا تذکرہ پڑھا ہو, جو 40 سال تک چلتی رہی. بسوس اصل میں ایک عورت کا نام تھا. ٹھیک ہے, وہ عورت جو ہے اس کا تعلق بنو بکر سے تھا. اس کی اونٹنی جو ہے نا وہ بنو تغلب کے ایک سردار تھا, اس کی چراگاہ میں چلی گئی. تو اس کو غصہ آ گیا, اس نے اس کو تیر مارا جو اس اونٹنی کے جا کے لگا. تو اس سے جو بنو بکر کی وہ جو خاتون تھی نا بسوس, وہ اس نے شور مچا دیا کہ میری اونٹنی کو اس نے مار دیا. اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی. یہ جنگ 40 سال تک چلتی رہی. اور یہ کوئی 6 صدی عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 517 میں غالباً, مجھے صحیح سن دیکھنا پڑے گا, یہاں قریب قریبی 517 کے قریب قریبی کوئی ہوگا سن جہاں جا کے یہ ختم ہوئی تھی, یا ایگزیکٹ شاید یہی سن ہو. 571 میں آپ سلم کی پیدائش تھی نا, تو یہ جو ختم ہوئی تھی نا, یہ ختم بھی ہوئی تھی درمیان میں
جو ایک سلطنت تھی عربوں میں، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھی، ہیرا کا جو بادشاہ تھا اس نے مصالحت کروائی کہ یار 40 سال لڑ کے دیکھ لیا، اب ایک اونٹنی پہ اب ختم کر دو اس کو. وہ وقتی طور پہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد پھر بھڑک اٹھی اور آپ سلم کے آنے تک چلتی رہی. انہوں نے جو ربیہ قبیلے کے جو لوگ تھے نا، یہ بنو تغلب اور بنو بکر، انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ شاعر بھی پیدا کیے. عمر بن کلثوم یہ سبع معلقات میں سے، اس کا تعلق بنو تغلب سے ہے. اور حارث بن حلزہ، اس کا بھی تذکرہ سبع معلقات میں ملتا ہے، اس کا تعلق بنو بکر سے ہے. تو ایک دوسرے کی خوب جو ہے وہ کرتے تھے. بلکہ یہ بنو بکر کے جو شاعر تھے نا، انہوں نے ہیرا کا جو بادشاہ تھا نا اس کے ہاں رسائی حاصل کر لی. تو ہیرا کے بادشاہ نے کہا ایک مرتبہ اپنے دربار میں کہ عرب میں کوئی ایسی خاتون تم بتا سکتے ہو کہ جو میری ماں کی خدمت کرنے کو ناگوار سمجھے. یعنی ہیرا کے بادشاہ نے یہ بات کہی اپنے درباریوں سے کہ عرب میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی ماں جو ہے وہ میری ماں کی خدمت کرنے سے انکار کر دے. تو وہ بنو بکر وہاں پہ موجود تھے، ان کی بنو تغلب سے لگتی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ بنو تغلب جو ہے نا، ان کی جو ماں ہے نا، عمر بن کلثوم کی جو ماں ہے، وہ جو صاحب معلقہ، اس کی ماں تیری ماں کی خدمت نہیں کرے گی. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس نے دربار سجوایا اور خوب شان و شوکت پورے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی دعوت کی، اور ساتھ میں عمر بن کلثوم کو بھی دعوت دی کہ تم بھی آؤ. اور وہ ان کے درمیان صلح کروا چکا تھا، بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان صلح کروا چکا تھا وہ بادشاہ ہیرا. اس نے پھر کیا کیا، وہ بادشاہ نے جو ہے وہ اپنی ماں کو کہا کہ عمر بن کلثوم کو میں نے بلوایا اور اس کی ماں کو بھی بلوایا، تو اس کی ماں کو میں تمہارے خیمے میں بھیجوں گا اور تم نے اسے کوئی کام کہنا ہے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میری ماں جو ہے نا وہ عرب کی سب سے عزت والی خاتون ہے. مطلب یہ ان کے مسائل ہوتے تھے. تو وہ یہ ہوا کہ جب وہ عمر بن کلثوم کی والدہ آئی ہے وہاں پہ، وہ بادشاہ ہیرا کے جو ہے وہ شاہی خیمے میں، تو اس کی ماں وہاں پہ موجود تھی. تو وہ جیسی بیٹھی ہے نا، تو وہ بادشاہ کی ماں نے اسے کہا کہ یہ ذرا پلیٹ پکڑانا. کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ یہ ذرا پلیٹ پکڑانا. تو عمر بن کلثوم کی ماں نے شور مچا دیا کہ اس نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. تو وہ عمر بن کلثوم جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس نے مجھے کام کہہ دیا. تو عمر بن کلثوم کو غصہ آیا، اس نے بھرے دربار میں جا کے بادشاہ ہیرا کو قتل کر دیا. بہادر تھا، بہت جری تھا. عرب تھے ہی جری، جب لڑ مر جاتے تھے تو پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کہاں پر ہیں اور کہاں ہیں. تو وہ بادشاہ جو اس غرور میں تھا کہ میری ماں سے زیادہ، اس نے اس کو بھرے دربار میں قتل کر دیا. پھر اس کے بعد اس نے وہ معلقہ کہا تھا جو اس کا بہت معروف ہوا، اور پھر بنو تغلب نے اس کو وہ خوب پھیلایا. پھر دوسری طرف سے بنو بکر کے وہ حارث بن حلزہ تھے، انہوں نے پھر جواب میں اپنا معلقہ تیار کیا. تو یہ صورتحال تھی ان لوگوں کی. جی نہیں ختم ہو گئے نا. باقی یہ تو ہے نا، بنو بکر میں سے ہم نے کہا آل سعود ہیں، آج کل کے آل سعود یہ بنو بکر ہیں، ان کا شجرہ ان سے جا کے ملتا ہے. تو وہ نسلیں تو چلی آ رہی ہیں، لیکن اب وہ عصبیتیں وہ نہیں رہ گئی. اب تو عرب عیاش ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ عربوں کو جب آپ سٹڈی کریں گے، ایک بہادری، شجاعت اور ایک سخاوت، موت کا جیسے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں. وہ زندگی سے زیادہ موت سے محبت کرنے والے تھے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ عربوں کا مطالعہ کریں نا. میں تو ویسے ابھی تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے میں نے بہت سٹڈی کیا ان کے، مطلب یہ جو قبیلے میں آ رہے تھے شخصیات، بڑے بڑے لوگ ہیں نا، تو بحثیت انسان ایسا لگتا ہے کہ عظیم انسان تھے. سخاوت بہت تھی، سخاوت.
رج کے سخی ہوتے تھے، بھلے کافر تھے، رج کے سخی تھے، بڑے بڑے ان کے آپ کافروں کو دیکھیں گے 100 اونٹ کھلا دینا، 10 اونٹ کھلا دینا، اور رج کے بہادر تھے. ٹھیک ہے، تو وہ انسانوں والی جو خصوصیات ہیں بہت زیادہ تھیں، یعنی لگتا ہے کہ آپ جیسے انسانوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اب تو پتہ نہیں انسان نہیں کون سی مخلوق میں ہم رہی جا رہے ہیں. نہیں عرب میں، وسط عرب میں سلطنت تھی. ٹھیک ہے جی، ابھی پھر اذان بھی ہو گئی ہے، آج پھر میرے خیال میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پھر اس کو آگے چلاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.